تقسیم ہو کر گفتگو کرتا ہے۔ فلسفہ بے معنی عام مطلق وجود پر بات کرتا ہے، ہر وجود پر جس کا موضوع وجود ہے، فلسفے کا موضوع وجود ہے، تو جب مطلق وجود پر بات کرے گا تو وہ فلسفہ بے معنی عام ہوگا، یعنی عمومی موضوع اس کا، عام موضوع، اصلی موضوع اس کا وجود ہے۔ لیکن جب فلسفہ بے معنی اخص بات کی جائے گی تو اب یہ جو دوسری قسم ہم نے بنائی ہے فلسفہ بے معنی اخص، یہ مسلمان فلسفیوں نے طے کی ہے۔ غیر مسلم فلسفی صرف وجود پر بات کرتے ہیں، اور مسلمان فلسفی اس میں ایک قدم آگے آ کر کہتے ہیں کہ فلسفہ بے معنی اخص وجود پر تو تم بات کر رہے ہو مگر علت العلل اور واجب الوجود پر بات نہیں کر رہے۔ جب تم ہر وجود پر بات کر رہے ہو تو پھر اس وجود پر بھی بات کرو کہ جس نے وجودوں کو وجود بخشا ہے۔ تو پھر یہ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ پھر ہم یہاں سے تقسیم کرتے ہیں بحث کو واجب الوجود۔ واجب الوجود جو اللہ کی ذات، یعنی اس ممبر کا پیغام یہ، اسلامی فلسفے کا پیغام یہ، ائمہ اہل بیت کا پیغام یہ، قرآنی تصور وجود کا پیغام یہ دیتا چاہتا ہے۔ واجب الوجود ہم کیسے، واجب وجود ایک ہی ہے، یعنی جس کا ہونا لازمی ہے۔ ممکن الوجود جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، یعنی میں اور آپ اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے یا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا کائنات پر۔ آپ اور میں نہیں تھے تب بھی کائنات تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی دنیا رہے گی۔ ہمارے ہونے سے نہیں بنی ہے، ہمارے جانے سے مٹے گی نہیں۔ اب کوئی ایک وجود ضرور ماننا پڑے گا درمیان میں جو واجب الوجود کا عکاس ہو اور ممکن الوجود کے لیے رہنما ہو، جس کے لیے یہ فرمان سامنے آ جائے کہ لولا الحجہ لساخت الارض علیہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو کھا جائے۔ اس کی سنخیت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد نسبتاً حساس بات کر گیا اور ریکارڈ بن رہا ہے، اور بعد میں ناتمام بات سننے والے اور جنہوں نے پچھلی مجلس سے نہیں سنی اور جو آدھی والی نہیں سنیں گے اور وہ صرف ایک جملہ ہی لے لیں گے وہ مجھے مشکل میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ کچھ کہہ گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، بات ایسی ہی ہے، یہ ہستیاں جو ہیں، توجہ چاہوں گا، بات یہ تو خبریں سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو سمجھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جنہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد بات کچھ ایسی ہے کہ جن ہستیوں کو ہم اپنا پیشوا، رہنما، ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، وہ نہ مطلقاً بشریت کے جملہ محسوس کیجئے گا، نہ وہ مطلق بشریت کی ظلم کا شکار ہے اور نہ ہی وہ الوہیت کا عنوان رکھتے ہیں، بلکہ الوہیت کی نمائندگی ہے اور بشریت کا کمال ہے۔ نہ روئے زمین پر ان جیسا کوئی بشر ہے اور نہ اللہ جیسے ان کا کوئی وجود ہے۔ یہ وہاں سے اثر لیتے ہیں اور یہاں اثر دکھاتے ہیں۔ میں اور سادہ زبان میں ان بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ وسیلہ کہتے ہی اسے ہے جو دو طرفوں سے جڑا ہوا، جس کا یہاں سے بھی تعلق ہو اور وہاں سے بھی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ اس سے بھی بہتر صلوات نبی کی ذات۔ تو جب مولا کے فرمان کے مطابق، مولا کی شرح عقیدہ توحید کے مطابق ہم نے اللہ کے لیے یہ تعریف سمجھی کہ اللہ بلا حد ولا ضد ولا ند،
اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اسے جس کی کوئی حد نہیں۔ جب اللہ کی حد نہیں ہے تو پھر کوئی اور بھی نہیں ہے۔ حد ہے جو کسی اور چیز کو بناتا ہے، دقت چلتا ہے، کسی چیز کی حد کسی اور چیز کی گنجائش بناتی ہے۔ یہاں حد مکمل ہوئی، وہاں کسی اور کی حد شروع ہوئی۔ جب اللہ نامحدود ہے، اللہ کی حد ہی نہیں ہے، تو پھر کسی اور وجود کا تصور ہی نہیں۔ تو بس ایک وجود ایسا ہے کہ جو واجب ہے، جس کا ہونا لازم ہے، جسے کسی نے نہیں بنایا، جو خود سے ہے۔ جب وجود ہی، اتنا چاہوں گا مولا حسین کے جملے پر پیش خدمت کو سنانا چاہتا ہوں، اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کی حد ہی نہیں ہے، اللہ محدود ہے، لا محدود ہے اللہ، اور جب لا محدود ہے تو اس کی حد نہیں ہے، تو پھر کوئی اور وجود شروع نہیں ہوگا۔ تو جب وہ وجود ہی ذاتی ہے، وہ وجود ہی اصالتی ہے، وہ وجود ہی واجب ہے، تو اب امام حسین کی معرفت کا مقام دیکھیے، فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے آثار سے تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھ سے تجھے پہچانتا۔ یہ معیار معرفت اہل بیت کے دعوت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو فرمایا نا معصوم نے، نبی مکرم کا بھی فرمان ہے، مولا کائنات کا، ائمہ اہل بیت کا، انبیاء کرام کا، نحنو نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم انبیاء، میں مصطفیٰ، ہم اہل بیت، یہ جملہ نقل ہوا ہے مختلف معصومین سے۔ نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں۔ کیا حسین فرمان ہے، ہم اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کرتے۔ اگر اہل بیت نے ہم سے اپنی عقل کے مطابق بات کی ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وہ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بولتے ہیں تاکہ ہم بات کو سمجھ لیں۔ اب اگر یہ جاننا ہو کہ وہ ہم سے جب بولتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بولتے ہیں تو کس کی عقل کے مطابق؟ لہذا اگر معیار عقل اہل بیت کو دیکھنا ہے تو مناجات اور دعاؤں کو پڑھا جائے۔ سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ سب کچھ بنا ہوا دیکھ رہے ہو، پرمیشن کر رہے ہو، یہ قرآن بات کر رہا ہے۔ کیا کبھی بات ہوئی تو یہ ہوئی کہ جہدو بہا، یہ انکار تو کرتے ہیں مگر استیقنتھا انفسہم، دل ان کے کہتے ہیں کہ ہاں ہے۔ قرآن کے الفاظ، یہ انکار تو کرتے ہیں مگر ان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں ہے۔ اللہ نے اگر بات کی تو اس لفظ سے بات کی ہے، وجود پروردگار کو بات کی۔ اب اس سورہ مبارکہ توحید میں جس پر آج چھٹی مجلس میں بھی ہم غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے۔ اب یہ قل سے جو سورہ شروع ہوا، قرآن مجید میں جو قل سے شروع ہونے والے سورے ہیں وہ 5 ہیں، اور جو قل کی آیات ہیں وہ تقریباً 20 آیات ہیں۔ لیکن اس آیت اس سورہ مبارکہ کے اندر، اچھا پہلے تو یہ ذرا شان نزول کی طرف توجہ کر لیجیے۔ یہودیوں نے آ کر سرکار سے کہا انسب لنا ربک، بعض روایات میں کہا صرف لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا ذرا نسب تو بتائیے۔ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ کوہ ابو قبیس میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اعلان کرو، بولو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو انہوں نے سرکار کا خطاب سنتے ہوئے کچھ سوالات ان کے ذہن میں، تو حضرت نے اپنے کردار کے ذریعے اللہ کو منوانے کا سب سے پہلا عنوان قرار دیا۔ حضرت نے عدم اطمینان چہروں پر دیکھ کر فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ کہا جا کر دیکھو لشکر نہ نظر آئے تو پھر کیا کہو؟
کہنے لگے ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، عبداللہ کا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی سرکار نے اپنی صداقت، صلوات پڑھ لینا محمد و آلہ، اپنی صداقت کا پہلے کلمہ پڑھوایا، اپنی دیانت کا پہلے اقرار کروایا۔ یعنی کم سے کم ایک پیغام تو سیرت مصطفیٰ سے یہ ملتا ہے کہ جو صاحبان نظریہ ہوتے ہیں، جو کوئی نظریہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نظریے کو قبول کر لیا جائے تو پہلے اپنے کردار کا نظریہ منوائیں، پہلے اپنے آپ کو منوائیں، پھر ان کی بات مانی جائے۔ اور تاریخ بشریت میں کامیاب رہنما وہی گزرے ہیں جنہوں نے پہلے اپنا کردار منوایا۔ اور سرکار نے اب یہاں جب حضرت نے کہا کہ تو پھر یہ کہنے لگے انصر لنا، اپنے اللہ کا ذرا شجرہ تو بتائیے، یہ کیا سوال تھا؟ ہاں، یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جیسے اور مشرکوں نے کچھ صنم بنائے ہوئے ہیں، کچھ رب بنائے ہوئے ہیں، کچھ الہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کہیں سے ٹوٹتے پھوٹتے نکلتے بچتے ہوئے ایک شکل بنا کر سامنے آئے ہیں، بن کر سامنے آئے ہیں، کیا معلوم کہ عبداللہ کے بیٹے کا اللہ بھی اصلی ہو؟ لہذا کہنے لگے اپنے رب کا شجرہ بیان کریں۔ اچھا، اگر آپ صنمیات کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، انہوں نے آپ میں سے دوستوں کا ان اقوام میں مطالعہ ہے، اہل دقت دانشور تشریف فرمائیں، تو قدیم صنمیات کو یونان کے صنمیات کی کتابیں ہوں یا وہ ہندوستان کے صنمیات کی کتابیں ہوں، میتھولوجی کی جو کتابیں ہیں اور اس سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں صنموں کے، بتوں کے، الہوں کے شجرے، فلاں دیوتا فلاں دیوی کے شکم سے پیدا ہوا، فلاں دیوتا فلاں دیوی کے سم سے پیدا ہوا، فلاں دیوتا فلاں دیوی کی پشت سے پیدا ہوا، یہ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ تو صنمیات میں بتوں کی پیدائشوں کا ذکر ہے، تو کون کیسے بنا ہے، یہی وہ تصور تھا ان لوگوں کے ذہن میں کہ یہ بھی بتائیں گے کہ میرا اللہ فلاں اور فلاں سے مل کر بنا ہے، مگر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے اپنا شجرہ اور اپنا نسب بیان کیا، لہذا خود نبی فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص نسب ربنا، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ میں شکر گزار ہوں اس مفہوم کو اور اس مطالب کو سنتے ہوئے جو لوگ خوش ہو گئے، اللہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، آپ کے اطمینان میں صلوات پڑھ لے ذرا محمد علیہ۔ نبی فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص نسبت ربنا نسب ربنا، اب جملہ حدیث پوری سنیے گا، وسورۃ القدر نسبتی و نسبت اہل بیتی، سورہ قدر میرا نسب ہے اور میری اہل بیت کا نسب ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اچھا، امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ رہنمائی، کچھ ارشاد، کچھ ہدایت عطا فرمائیے۔ تو حضرت کا ایک طویل خطبہ جس کا ایک جملہ جو اس وقت میرے مضمون میں ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے بارے میں حضرت نے فرمایا سَيَكُونُ زَمَانٌ فِي آخِرِ أُمَّتِي، امت کے آخری ایام میں ایک ایسا دور بھی آئے گا، قوم متعمقون، ایسی قوم اور ایسے افراد بھی پیدا ہوں گے جو متعمق ہوں گے، جو گہرائی
جو تحقیق کیے بغیر بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو صرف سنی سنائی بات پر کان نہیں دھریں گے، وہ گہرائی تک تہ تک ضرور اتریں گے۔ سورہ توحید ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والا۔ قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ کیوں حبیب کہتے؟ تو خود کیوں نہیں کہنا؟ یا اللہ تو نے اپنی وحدانیت کا اعلان قرآن مجید میں خود کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے عقیدہ توحید اساس ہے، بنیاد ہے۔ توحید کا عقیدہ مانا جائے گا تو نبوت کو تسلیم کیا جائے گا۔ نبوت تسلیم ہو گئی تو بات امامت اور مولا علی تک جائے گی۔ مولا علی مولا نبی کے وسیع اور ولی ہیں، ان کی جانب ان کی جگہ بٹھائی گئی شخصیت کا نام ہے۔ تو پہلے عقیدہ توحید تسلیم ہو جائے، اس کے بعد پھر نبی کو تسلیم کیا جائے گا۔ یعنی ہم اپنے کون سے کام پہ اللہ کے بغیر بات کا آغاز کرتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں؟ کون سا ہمارا کام ہے جو اللہ کے بغیر؟ میں ان لوگوں کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں جو ہمارے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں اور توحید کے عقیدے میں ہمیں کمزور سمجھتے ہیں۔ اگرچہ کچھ کوتاہی، کمی، کاستی ہماری طرف سے بھی ہے۔ جتنا عقیدہ توحید، جتنا اچھا عقیدہ توحید ہماری کتابوں میں ہے، اتنا اچھا ہمارے بیان میں نہیں، اور وہاں برعکس ہے۔ تو وہ جو ہمارے بارے میں عقیدہ بیان ہونا چاہیے نا، ہماری مجالس کا عنوان عقیدہ توحید ہونا چاہیے نا جی۔ ایسے خطابات ڈلے ہوئے آج یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کے اوپر، ایسی تقریریں ڈلی ہوئی ہیں عقیدہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں مسلمان رہنماؤں کی۔ ہم تو اس دوڑ میں ہی نہیں ہیں۔ نمبر 1 آنا تو دور کی بات ہے۔ آپ ذرا سرچ کیجیے گا آج میری اس بات کے کہنے کے بعد، اسی یوٹیوب کے اوپر، اسی سوشل میڈیا کے اوپر جو بڑے بڑے اردو بولنے والے، چلے عربی اور فارسی کی تقریروں کو آپ چھوڑ دیں، ہندوستان پاکستان کے ایسے بڑے بڑے نام اس بر صغیر کے اندر ہیں ہمارے بھائیوں کے، جن کی 10 تقریریں عقیدہ توحید پر ڈلی ہوئی ہیں، اور ایسی کہی باتیں ہیں، ایسی علمی گفتگو ہے۔ ہم تو اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ آنا تو دور کی بات ہے، یہ گلہ میرے اپنے آپ سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اور میں خطیب ڈرا رہتا ہوں آپ لوگوں سے، بھائی معاف کیجیے گا آپ کے ذریعے کسی کو کیا اگر میں نے عقیدہ توحید یہاں بیان کیا تو مجمع کر میرا کم ہو جائے گا، تو جب میں مجلسی مجمع کے لیے پڑھ رہا ہوں تو میری زندگی میں برکت کہاں سے ہے؟ لوگ کہیں گے صاحب کہ مولانا کیا لے کے بیٹھ گئے، ہمیں تو صرف ایک ہی بات سنائی ہے۔ یہ المیہ ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ خیانت ہے، یہ قربانی ہے، اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان مضامین کو میں بیان نہیں کرنا چاہیے، ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں، لیکن اتنا عوام زدہ ہو جانا، اتنا قوم پرست ہو جانا، اس معنی میں لیجیے قوم پرست بر صغیر کے شیعہ ہو۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ لوگ انہوں نے اپنے ایپ بھی بتا دیے، نہیں، جنہوں نے ایپ ڈھونڈنے وہ آپ سے زیادہ ڈھونڈے بیٹھے ہیں پہلے۔ خفا نہیں ہو سن لیجیے میری بات، جب آپ کو مائک ملے تو بول لیجیے۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ اس سے بہتر اور غلط صلوات نہیں۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ کو مانا جائے گا۔ ہمارا کون سا کام ہے جو اللہ کے قبلہ مانتے ہیں تو کعبۃ اللہ، کتاب مانتے ہیں تو کتاب اللہ، رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ، علی مانتے ہیں تو ولی اللہ۔ سارے ہمارے کاموں کا محور اللہ، ہر عقیدے کا محور ہمارا اللہ۔ ہم توحید پروردگار کے بعد عدل الہی کو اصول دین میں مانتے ہیں۔ ہم اللہ بھی مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیں کیا شان ہے عقیدہ توحید کی، یعنی ہماری زندگیوں میں عقیدہ ہیں
جس کے ہاں شر اور خیر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ شر بھی من اللہ اور خیر بھی من اللہ۔ یہ معیار بڑھتا جا رہا ہے، ایک مرتبہ معیار فہم عقیدہ توحید بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر عدل الہی، یعنی ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا عدل ہے۔ ٹوپی امامہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اسے سر پہ رکھیں گے تو عدل ہے، اور اگر اسے پیروں میں ڈال دیں گے تو یہ ظلم ہے۔ جوتیوں کی جگہ پیروں میں، اگر اسے سر پہ رکھ لیں گے تو یہ ظلم ہے۔ تو اگر امامہ اور جوتی کی مثال میں دوں تو بات سمجھ میں آئے، اور ممبر میں چاہو جسے بٹھا دو، تو کیا یہ بے ادب کے لیے ہوگی؟ تو جہاں عدل الہی کی بحث آتی ہے، وہاں پورے نظام میں، پورے معاشرے میں، پورے سماج میں عدل کا تصور کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھتی ہے بات نبوت کی، پھر امامت کی، اور امامت متم نبوت ہے، مکمل نبوت ہے، یعنی بات کو محسوس کیا جائے نبوت قیامت تک رہنی ہے۔ اس کار نبوت کے تسلسل کو امامت کہا جاتا ہے۔ ہاں الجھن ہے کہ ہاں یہ آتی ہے کہ پھر ہم کیا نبی ہونے کے قائل ہیں؟ ہم خاتم الانبیاء ہونے کے قائل نہیں رہے نبی کے؟ نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر نبی نے جسے اپنا ولی بنایا ہے وہ کام وہی کرے گا جو اصل کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر بات آئے گی تو قیامت کی آئے گی، تو یہ سارے عقائد جس کی اساس اور بنیاد اگر میں یوں کہہ دوں کہ عقیدہ تو صرف ایک ہی ہے، 5 اصول دین ہے نہیں، اصل اصول دین ایک ہی ہے بس، توحید۔ توحید نہ مانیے پھر عدل مان لیجیے، کیا مطلب؟ توحید نہ مانیے پھر نبوت مان لیجیے، کیا مطلب؟ توحید نہ مانیے امامت مان لیجیے، کیا مطلب؟ پھر ایسے ہی ہوگا جیسے ہندو علی کو مانتے ہیں، عیسائی علی کو مانتے ہیں، پھر کیا فرق ہے ان غیر مسلموں میں رات میں؟ جو علی کو علی کے مطابق مانے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو علی کو اپنے دماغ کے مطابق مانے وہ غیر مسلم علی کا پرستار ہے۔ بہت لوگ مانتے ہیں، شاید بعض اوقات ماننے میں ہم سے زیادہ اچھا مانتے ہیں۔ تو اصل اصول اور بنیاد عقائد صرف ایک عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید، اسی سے پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، اور ایک زاویے سے علمی بات کر رہا ہوں، بات جو ہے وہی محسوس کی جائے گی۔ ایک زاویے سے اصل اصول ایک توحید، پھر ایک توحید سے 5 اصول دین، اور پھر 5 اصول دین سے 200 سے زیادہ اصل اصول ہیں جو ان 5 سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا انکار موجب کفر ہے۔ مثلا عقیدہ توحید صرف یہ تو نہیں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانوں اور بس، نہیں، اس کے جسم کا مجھے انکار کرنا ہوگا، اس کے صمد ہونے کا مجھے اقرار کرنا ہوگا، وہ نظر نہیں آتا مجھے اس کو ماننا پڑے گا، وہ ہر جگہ موجود ہے ہی مجھے ماننا پڑے گا۔ ایک عقیدہ توحید کے ساتھ وہ 25 عقیدے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے کسی ایک کا انکار بھی مجھے میں ہو۔ اور آگے آئیے عدل الہی، نبوت، ہمیں نبوت صرف نبوت ماننی نہیں ہے، خاتمیت کو بھی ماننا ہے، عصمت کو بھی ماننا ہے، معجزے کو بھی ماننا ہے، ان پہ آنے والے قرآن کو بھی ماننا ہے، ان کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق فرشتوں کو بھی ماننا ہے، قبر کو بھی ماننا ہے، برزخ کو بھی ماننا ہے۔ اب مانا تھا ہمیں ایک محمد رسول اللہ، ہمیں 50 باتیں ماننا پڑے گی۔ تو اب اگر ان باتوں سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اصول ہیں، اور پھر وہ ایک دو نہیں ہے، ان کو 200 سے زیادہ تعداد بن رہی ہے جو علماء کرام نے، جن کا انکار موجب کفر ہے، جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ تو اصل اصول توحید، نبی مکرم سے کہلوایا تم کہہ لو هو اللہ احد۔ دیکھیے ہر نبی نے اللہ پہنچایا، میں یہ علم بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے نبی سے کیوں کہلوایا، خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ اللہ ہے؟ ہر نبی نے اللہ پہنچایا، مگر اس نبی کی زندگی میں ہی اس کا پہنچایا ہوا اللہ نہیں مانا گیا،
اور اتنا اپنی پسند کا اللہ بنانے کا مزاج بنا کہ حتیٰ اس نبی کو بھی اللہ کا بیٹا بول دیا. اتنا عقیدہ توحید میں بگاڑ آیا. انبیاء کرام کے بتائے ہوئے عقیدہ توحید کو ہی تسلیم نہیں کیا گیا. ان کی زندگی میں ان کے جانے کے بعد وہ عقیدہ بگڑ گیا. آپ ذرا محسوس کیجئے گا, یہ جو نبی اپنی نبوت کے برابر علی کی ولایت کا انتظام کر رہے ہیں, میں نے سوچ کے بولا یہ جملہ, نبی اپنی نبوت کے برابر جو علی کی ولایت کا انتظام اور اہتمام کر رہے ہیں, ابھی اپنی نبوت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کیا ہے. ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا. بھائی وہ مشکل کام کیا ہے؟ اور جیسے مولا نے کھڑے ہو کر, مولا بھی نہیں پوچھ رہے وہ کام کیا ہے, نہ پوچھ رہا, بتاتا ہے کہ جانتے ہیں کہ مشکل کام کیا ہے, اور میں آپ کی مدد کروں گا. پھر فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل امر میں میرا ساتھ دے گا؟ علی کو بٹھا کے کہا. پھر مولا علی کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. یعنی اعلان نبوت نبی مکرم کے ساتھ ساتھ ولایت علی کا اعلان ہونے جا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. نبوت کے ساتھ ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور انتظام اور اقرار کروایا. جب تیسری مرتبہ بھی مولا کھڑے ہو گئے تو پھر فرمایا کہ جان لو تم میرے خاندان کے لوگ ہو. سارے عشیرے کے لوگ بیٹھے تھے, خاندان کے لوگ بیٹھے تھے, قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے. عشیرہ قبیلہ ایک ہی مطلب ایک ہی معنی. حضرت فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں, نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں, آپ کو میرا ساتھ دیں. مولا علی نے کہا کہ میں پہلے کہہ دیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, اور پھر سرکار نے یہ بھی فرما دیا جو میرا ساتھ دے گا میرا خلیفہ ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا وسیع ہوگا, میرا جانشین ہوگا. نہیں تمہیں انعامات تو پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں, ذرا ہمت کرو, لے لو یہ ساری چیزیں, لیکن کوئی تیار نہیں ہوگا. جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ایک رشتہ دار وہ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا تمہیں مبارک ہو, اب تم اپنے بیٹے کے مطیع و فرما بردار بن کے رہو گے. کیونکہ مولا علی کو مولا قرار دے دیا پہلے ہی پڑھ لے کر. غدیر میں اعلان ولایت علی ہی نہیں ہوا ہے, بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ولایت علی ہوا ہے. یہ تو اور مجھے ایک اور جملہ بھی کہنے دیجئے, نبی نے 23 برس 2 ہی کام کیے, یا اللہ پہنچایا ہے یا علی کی ولایت پہنچایا ہے. کیوں صلوات پڑھیں, کیوں صلوات پڑھیں. کیا سبب تھا کہ اللہ کے عقیدہ وحدانیت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو پہنچایا جا رہا ہے؟ وہ عقیدہ توحید پچھلے انبیاء کرام کے پیغام کی طرح مسخ ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ علی کی ولایت نہیں. میں تو لطف لیے بغیر آگے نہیں جاتا. ماضی میں انبیاء کرام نے جو عقیدہ توحید پہنچایا وہ مسخ ہو گیا, وہ تسلیس کا شکار ہو گیا, وہ صنمیت کا شکار ہو گیا, وہ صنمیت کا شکار ہو گیا. یہاں عقیدہ توحید کو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان آفات کا شکار ہو جائے, ان وباؤں کا شکار ہو جائے جو ماضی میں انبیاء کرام نے عقیدہ توحید پہنچایا, اور وہ وباؤں کا شکار ہو گیا. اس لیے فوراً علی کی ولایت کو عقیدہ توحید کے ساتھ رکھا. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو مانو تاکہ یہ ولایت اس کا تحفظ کر سکے, یہ اسے بگڑنے نہ دے. اب آپ کو وہ حدیث معراج پر لے جائے گی سماعت کے باب میں کہ میرے مولا رضا جب گزر رہے ہیں خراسان کے لیے نیشاپور سے, تو ہزاروں لوگ ہیں جو قلم اور کاغذ لیے مولا کا ایک جملہ لکھنا چاہتے ہیں.
بعض نے 25,000 قلمدان اور قلم اور کاغذ لیے ہوئے صحابیوں کے اور اصحاب کے اور راویوں کے نام لکھے ہیں. 25,000 کی تعداد تھی جو مولا کے استقبال کے لیے کھڑی اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ و قلم ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا جملہ محفوظ کرنا ہے اور کس کے جملے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لہذا لکھنے کے لیے تیار ہے کہ جملہ من اور فعل کا فرق نہ آنے پائے. تو حضرت سے آواز دے کر کہنے لگے اے فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. تو امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. سنو میں نے اپنے جد اور انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. ہمارے آباء و اجداد نے، لہذا اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو، جو کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی نا زنجیر کی، اسے عربی میں کہتے ہیں سلسلہ. سلسلۃ الذہب سونے کی زنجیر. ہر وہ حدیث جس میں سارے راوی معصومین ہوں اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. یہ حدیث بھی سلسلۃ الذہب حدیث. میں نے اپنے جد سے سنا، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے جد سے سنا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا اور جبریل نے اللہ سے کہا، اللہ سے سن کر کہا. اور کیا لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی، اور جو میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کر مولا نے محفل کا پردہ گرا دیا. حضرت کا ناطہ کچھ آگے بڑھا. وہ سارا مجمع ساتھ ساتھ چل رہا ہے. توجہ ہے بات کی؟ وہ سارا مجمع میرے مولا کے ناطے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ابھی چند قدم ناطہ بڑھا، پھر ایک مرتبہ ناطہ روک دیا گیا. امام نے پردہ پھر ہٹایا، پھر قلم چلے، پھر ایک مرتبہ قلم سنبھلے کہ اب کچھ بولا جائے گا. حضرت نے فرمایا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا، مگر یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ عذاب سے محفوظ رکھے گا چند شرائط کے ساتھ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک میں شرط. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. بھائی میں آپ سے اور تھوڑا سا ہمراہی چاہوں گا. اسی لگ و لہجے کی ایک اور حدیث بھی ہے. سرکار نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی، جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے. ابھی سرکار کا یہ جملہ مکمل ہوا تھا، ارشاد مکمل ہوا تھا. کچھ ہی لمحے کے بعد فرمایا سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ثلاث مرات، نبی نے 3 مرتبہ یہی کلمات ہو رہا ہے. لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ سرکار اسے بار بار تکرار کیوں کروا رہے ہیں. پھر فرمایا سنو، اب شدت بڑھ رہی ہے، سماعت میں شدت بڑھ رہی ہے. فرمایا ولایت علی بن ابی طالب حسنی. اللہ نے کہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ومن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ بھی میرے عذاب سے بچ گیا. یا اللہ لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے یا ولایت علی تیرا قلعہ ہے؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کی وحدانیت اس وقت میں تسلیم ہوگی جب علی کی ولایت کو مانو گے، ورنہ ماضی کی طرح یہ عقیدہ ذو حالی کا شکار ہو جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. اور اب آپ دیکھیے گا اور آپ محسوس کیجئے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ کس نے کوششیں کی، قربانیاں دی، جانیں دی، نذرانے دی؟ علی. صرف ایک مثال ہوگا.
کیا مولا علی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ سارے میرے دشمن ہو جائیں گے، میری نسلوں کو کاٹیں گے، ماریں گے؟ بدر میں میرے مولا نے 8 بڑے سرداروں کو مارا، جو یزید کے کوئی تایا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی دادا تھا، کوئی نانا تھا۔ جی 2 تو ماموں مارے میرے مولا نے، چاچا مارے، اور وہی تو بزرگ تھے جن کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا لے داشیا خب بدر، جب اسیر بنا کے لایا گیا بیویوں کو، امام سجاد کو جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر اسیر بنا کے جب شام کے دربار میں کھڑا دیا گیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ تو کہا تھا کاش میرے آج بدر کے بزرگ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ کیا یہ مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ پتا نہیں، دشمنی بول لے، اور ایسی دشمنی نسلوں کی دشمنی آج تک ہو رہا ہے اس طرح، آج تک اولاد علی کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ان متحدہ عرب امارات سے کس نام پر، کس بنیاد پر نکالا جا رہا ہے وہاں کی نوکری کرنے والوں کو، وہاں کام کرنے والوں کو۔ وہ چیختے چلاتے درخواستیں دیتے، بھائی میرا نام علی حیدر ہے، مگر میں تو سنی ہوں، جب نام ہی کیوں ہے تمہارا علی حیدر؟ 85 مثالیں ہو چکی ہیں، بلکہ سینکڑوں مثالیں ہو چکی ہیں، جن کے نام کوئی ممکن ہے کہتا ہو یا کہے کہ یہ علی نام رکھنے پہ پابندی تھی، حسین نام پہ رکھنے پہ پابندی تھی، کہ شیعہ حضرات ایسے بڑا چڑھا کے بات کرتے ہیں، ایسے کیا ہوا ہوگا، کیوں ہوا ہوگا؟ کیا آپ دیکھ لیجیے ابھی ہو رہا ہے۔ آج تک اولاد علی کے ساتھ، آج تک آل رسول کے نام لیواؤں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اتنی پکی دشمنی بول لے جاتی ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، قربانیاں ہیں کہ 1400 سال کے بعد پھر اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو آج یہ رنگ نہیں ہوتا۔ میں علماء اہل سنت کو، دانشورانہ میں اہل سنت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اگر آج آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ممنون احسان رہی علی اور اولاد علی، اور یہی سبب تھا کہ نبی سے کہلوایا کہ تم کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے، تم کہتے ہو کہ وہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ کی وحدانیت ان کے منہ سے سنیں گے اور علی کی ولایت ان کے منہ سے سنیں گے تو پھر انہیں یقین ہوگا کہ جس نے علی کہلوایا ہے اسی نے اللہ کہلوایا ہے۔ جو میرے اندر ہے بات اللہ کرے وہ تبلیغ کی ہو جائے، تاکہ اعتبار بڑھ جائے ان کا۔ اور جس علی اور اولاد علی اور حسنین اور کنجدن کی شان میں نبی نے اتنا کچھ فرمایا ہو اور پھر ان کے ساتھ یہ ضرور ہوا۔ امام سجاد کا جملہ سن لیجیے، حضرت فرماتے ہیں جو کچھ نبی نے ہمارے بارے میں کہا، جو کچھ ہم اہل بیت کی شان میں نبی نے کہا، اگر کچھ نہ کہا ہوتا تب بھی اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں تھا۔ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے، کچھ دیر کے لیے تصور کیجیے، یہ بھی آپ کے رونے کی آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ یہ الجھن تو الحمدللہ بڑے صغیر میں حل ہو گئی، یہ الجھن تو حل ہو گئی، آپ نے رونا بند نہیں کیا، کسی کے روپ میں آ کے، کسی کے دھونس میں آ کر، کسی کے فتوے کی زد میں آ کر، مگر جو لوگ رونے کو بدعت کہتے ہیں آج انہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ رونا بدعت پہلے بھی نہیں تھا، وہ دیر سے پہنچے ہیں مطلب کو سمجھنے میں، اور ہم سب ہی تقریباً اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں
کہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت نبی ہے، اور وہ بھی حسین پہ رونا۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو اس وقت تک آ نہیں سکتے جب تک کہ غبار دل پرواز نہ کرے۔ جب غبار دل پرواز کرتا ہے تو یہ پھر آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت میں ڈھلتا ہے اور پھر آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ دل کا آنسوؤں سے بڑا گہرا تھا، کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی نرمی نہ ہو۔ اسی لیے حتیٰ انتظام کیا جاتا ہے کہ دل کو نرم کرنے کا انتظام کرو، قسی القلب نہ رہ جاؤ، تمہارا دل نرم رہے۔ اور عزیزو، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں، اس لیے کہ جس کا دل ہی نرم ہے وہ کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا پوری دنیا میں آپ مشاہدہ کر لیجیے، رونے والے لوگ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، کسی کا گلا نہیں کاٹتے، کسی کے گلے پہ چاقو نہیں چلاتے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں کہتا ہوں خود رونا 50 اخلاقیات کی بنیاد ہے۔ اچھے محرم میں یہ گریہ 50 اخلاقیات کی اساس ہے۔ 10 کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، رونے والے ہو جاؤ بس۔ تمہارے مزاج تبدیل ہو جائیں گے، تمہارے عادات اطوار تبدیل ہو جائیں گے، تمہارا زندگی کا دستور ہی بدل جائے گا، تم رونے والے ہو۔ ایک صاحب مجھے مجلس کے بات کرنے لگے، مولانا آپ کچھ کہہ رہے تھے رونے کے بارے میں، ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں اس زاویے سے اینک لگا کے دیکھو۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنا معاف، روزہ رکھنا معاف، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نماز میں بھی جو خضوع و خشوع ایجاد ہوگا اس کا بڑا گہرا تعلق آنسوؤں سے ہے، یہ بڑا گہرا تعلق۔ اور جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہیں تو ائمہ اہل بیت کو وہ آنکھیں بڑی عزیز جو حسین پہ رو رہی ہیں۔ فرمایا ایک حسین پہ روتے ہوئے عزادار کو دیکھ کر میرے مولا امام رضا نے، امام رضا کا ایک فرمان، ایک عزادار حسین پہ رو رہا تھا اور جب اس نے گریہ کیا تو امام نے فرمایا تم آج اتنی مدت بعد میرے مولا حسین پہ رو گئے ہو؟ جب حسین کے گلے پہ چاقو چل رہا تھا، حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، تو آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی۔ بقت السماء والارض، حسین پر آسمان اور زمینوں نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی من میں نہ رلائے سوائے میرے رونے رلانے والوں کا قرار دے۔ اور عزیزو، جس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، روایت کہتی ہے چھٹے امام کا دور ہے، ایک گھر میں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھنے کو جگہ نہیں بچی تھی، تو امام دروازے پہ رکے رہے۔ جب اہل صاحب خانہ کو معلوم ہوا کہ امام دروازے پر ہے، اس نے اندر آنے کا کہا تو امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ گریے کی آوازیں ایسے ہی بلند ہیں، میرے اندر جانے سے، میرے وہاں بیٹھنے سے کچھ دیر کا خلل بھی نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں ہمارے یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں میں ہے، یہ آرزو ہے جناب زہرا۔ میرے مولا رضا نے ابن شبیب سے کہا، مولا کا صحابی ہے، فرمایا یہ ابن شبیب جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنا لیں، تمہارا دل چھوٹا ہونے لگے، تمہیں دل گھبرانے لگے اور دل کرے کہ تمہیں آنکھوں میں آنسو آئے، رونے کو دل کرے، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا۔ جب پریشانیاں بڑھ جائیں تو میرے جد حسین کی مجلس میرے جد حسین کی مجلس کر دینا، اس میں حسین کے مسائل سن کے تمہیں دنیا کا غم بھی ختم ہو جائے گا
اجرکم اللہ. ہاں بتارو کچھ دیر کے بعد ایک تابوت کی آپ زیارت کریں گے، مگر یہ وبا کے پیش نظر اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ تابوت کو وہاں رکھ دیا جائے گا اور آپ آرام آرام سے ایک کر کے جا کر زیارت کر لیں گے. کس کا تابوت آج اٹھانے جا رہے ہیں؟ رونا تو اسی کا ہے اور تابوت اسی لیے تو اٹھایا جاتا ہے. کیوں ہم عاشور کے دن حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں؟ کربلا میں یہ تابوت اٹھائے نہیں گئے، لاشوں کو چھوڑ کر چلے گئے. 3 دن بے گور و کفن لاشا رہا حسین کا. یوں تو عزیزوں کربلا کے میدان میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ تسلی کر کے روئیں کہ مجھے بھی جلدی نہیں ہے، اللہ کو کوئی غم نہ عطا کرے. یوں تو کربلا کے میدان میں شہادتوں پر، ہر شہادت پر سینہ ہمارا پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. حضرت قاسم کا بیان شہادت ہو، حضرت اون محمد کے لاشوں کا بیان ہو، حضرت اللہ اکبر حضرت علی اصغر کا شہادت کا بیان تو پتھر دل انسان کو بھی رلا دیتا ہے. حضرت عباس کا بیان شہادت ہے، مگر ایک ایسی شہادت ہے کہ جس پر حسین نے اللہ اکبر کئی مرتبہ زمین پر گرے اور کئی مرتبہ زمین سے اٹھے اور ایک آواز دے دے کر کہہ رہے تھے علی مجھے پکارو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے اور جتنا انسان ہونے میں باپ بڑا ہوگا اتنا ہی اس کی شفقت بھی زیادہ. جب نبی کی رحلت ہو گئی تو امام حسین نبی کے فقدان میں گریہ کیا کرتے تھے. تو نبی نے بشارت دی تھی کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی شکل میری شکل کی طرح. تو امام حسین کو اللہ نے علی اکبر عطا کیا. حتیٰ اتنے مشابہ تھے نبی مکرم سے کہ اصحاب رسالت مآب دروازے پر اکثر آیا کرتے تھے اور امام سے کہتے تھے علی اکبر دکھا دو. کیونکہ جب ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کا چہرہ نظر آتا ہے. حتیٰ نبی میرے مولا حضرت علی اکبر کی جو چال تھی، جو چلنے کا انداز تھا، وہ بھی نبی سے مشابہ تھا. جب مسکراتے تھے تو آپ کے مسکرانے میں جو چہرہ انور کا رنگ بنتا تھا وہ نبی جیسا تھا. امام حسین مسجد میں نماز اور عبادت میں مصروف ہیں. ظاہراً 3-3.5 سال کا سن ہے حضرت علی اکبر کا. بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. کہا بابا مجھے انگور چاہیے. آیت اللہ رسول مہدادی زندگانی امام حسین میں لکھتے ہیں کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا. علی اکبر نے بابا سے انگور مانگے اور انگوروں کا موسم نہیں تھا. امام نے ستون مسجد پر ہاتھ مارا، مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا تو ستون میں سے انگوروں کا گوشہ نکلا. امام نے وہ گوشہ انگوروں کا حضرت علی اکبر کو دیا. علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے. آیت اللہ رسولی میں اللہ دی لکھتے ہیں کہ جو بچپن میں علی اکبر کی آرزو پوری کر رہا اور معجزے سے انگور دے رہا ہو، جب کربلا کے میدان میں علی اکبر نے پانی مانگا تھا، اللہ کیا گزری ہوگی حسین ابن علی کے قلب مبارک. ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں، مگر حضرت علی اکبر کی شہادت کے چند امتیاز انفرادیت کے حامل ہیں. سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے، حضرت علی اکبر نے جب آ کر کہا بابا مجھے شہادت کے لیے، مجھے قربانی کے لیے اجازت دے دیجیے، تو واحد مجاہد واحد شہید ہیں جنہیں امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے جاؤ خیمے میں بیویوں سے جا کے جاؤ. علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ سے جا کے جاؤ اور دیکھو میرے لال اپنی پھوپھی زینب سے ضرور پوچھ کے آؤ.
حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان جو مخیم ہے، جو بیویوں کے خیمے تھے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا. ہر خیمے سے بیوی نے علی اکبر کو جواب دے دیا، مگر جیسے ہی حضرت علی اکبر نے جملہ کہا تو سنیں گے چیخنے کی آوازیں بلند ہوئیں. وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام. بس یہ جملہ سننا تھا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور ہر خیمے سے ایک ایک بیوی چند بیوی آئی اور علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر چلی گئی. اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں جنرل ہونا، مجھے ابھی چند منزلیں مسائل میں لینی ہے. بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئی اور علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور پھر پردہ گر جاتا ہے، پھر بھی اندر لے جاتی ہے. راوی کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کوئی بازو پکڑے کھڑا ہے، کوئی علی اکبر کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے. علامہ ذیشان الدرجوادی نے لکھا ہے کہ ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. علامہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اور آوازیں دیتی تھی، ارحم غربتنا، بھیا بابا تو غریب نہ کرو، تمہارے جانے سے بابا غریب ہو جائیں گے. ایسے نکلے خیمے سے جیسے جوان کی میت اٹھ گئی. آگے کھڑے ہوئے اپنے بابا کے قریب، بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سجایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، یہ دوسرا امتیاز ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یا اللہ تجھے گواہ بنانا، میں ابو سے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. عزادارو علی اکبر روانہ ہوئے. سنیں گے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا ہے. اب جناب علی اکبر نے جھوڑ کر دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. امام حسین کی آواز آ رہی ہے، حضرت کہتا ہے میرے لالا آہستہ، بابا نے قریب آ کر کہا، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا کہ ایک مرتبہ اور پیار کر دینے دو، ایک مرتبہ اور گلے لگانے دو. علی اکبر کو گلے لگا کر حسین کو ہتھ روئے اور اب روانہ کیا علی اکبر کو میدان کربلا کے لیے. اور ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے کہ اسی اثنا میں میرے مولا کو کچھ نظر آیا تو اس ٹیلے سے اتر کر آئے اور کہا، اے فضا ام لیلہ سے جا کے کہو کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت سنی کرتی. مجلس میں جو مائیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے جوانوں کو سلامتی عطا فرمائے. اے ام لیلہ، علی اکبر کا ایک بہت بڑے پہلوان سے مقابلہ ہے اور پہلوانوں کا ایک نرغہ ہے، ایک لشکر ہے جو علی اکبر کو مارنے پڑا ہے. تم دعا کرو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو. عزاداروں بہت دیر ہو گئے، بس یہ روایت سن لیجیے. تم دعا کرو ایک مرتبہ اور اپنے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لوں. آیت اللہ جعفر شوستری، صاحب رحمت، بڑے بڑے بزرگوں نے یہ روایت لکھی کہ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں، سر میں قرآن رکھ کر کر بیٹھ گئی. مصلی عبادت پر اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ اور میرا علی اکبر دکھا. حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز بلند. جناب ام لیلہ در خیمہ پر پہنچی. کیا دیکھا؟ علی اکبر اپنے بابا حسین سے بات کر رہے ہیں، صحیح و سالم واپس لوٹ کر آ رہے ہیں. مگر سنیں گے عزاداروں بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل رہے تو میں بتاؤں کہ میں کس کا پوتا ہوں، میں بتاؤں کہ میری تربیت کس عباس نے کی ہے. شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے.
شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. شروع آئے ہیں 4 مصرے سن لیجئے میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی سعدیہ کوثر کی بہو, کتنی مجبور تھی سعدیہ کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید سمندر پانی کے نکل آئے. علی اکبر جاؤ تمہارے نانا کو
مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کر مجھے کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا خیر تمہیں دولہا بنا لوں اتنا تو ذرا خیر تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سے کس وقت رات دکھا دوں بے چین دکھار ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتے تھی معافوں بھری میں یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو کہ میں آکار میں منت کو بڑھا لوں ٹھہرو کہ میں آکار میں منت کو بڑھا لوں پھر لے کے بلائے تجھے دلے کی دعا دوں قربان و مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر تمہارے کی صدائے علی اکبر علی اکبر چھل جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کر کو بلا جاتی ہے محشر دل کہتا ہے رو کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر أجركم على الله يا إمام الزمان السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى سيد الشباب أهل الجنة السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله
آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء، خصوصا أبا الفضل العباس، وعلى عليين الشهيدين، علي الأكبر وعلي الأصغر، وقاسم بن الحسن ومسلم بن العقيل وحاني بن وروح وحبيب بن المظاهر ولحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا أسير الأعداء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.